رات کا ٹائم تھا، تیز ہوا چل رہی تھی. ہمیں ایک پیزا، برگر اور کچھ ٹکا وغیرہ چاہیے تھا. ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ڈلیور کریں، یعنی ہم نہیں جاتے بلکہ انہیں فون کر کے جو ہمارے علاقے میں جو باربیکیو والا تھا اس کو آرڈر دے اور وہ لے کے آئے. ویسے عموماً ہم خود جاتے تھے. دوستو یہ انڈیا کی سٹوری ہے اور انڈیا کی ایک لڑکی نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی دوستو، جو کہ انسٹاگرام پہ میری بھانجی کی فرینڈ بن گئی تھی. اور پھر میری بھانجی نے ان سے اسی طرح باتوں باتوں میں یہی ذکر کیا کہ جو ہے ایک چینل ہے ہمارا جس پر ہم لوگ ہارر سٹوری شیئر کرتے ہیں. تو اس نے اپنا یہ واقعہ ڈائریکٹ بتا دیا کہ اچھا تو پھر میرا واقعہ ضرور سنائے. دوستو اس کا نام پریتم ہے. مجھے نہیں پتا پریتم کا کیا مطلب ہے، لیکن پریتم نام ہے اس کا، اور اس نے باقاعدہ کہا ہے کہ میرا نام شو کرے لیکن علاقہ شو نہ کرے. دوستو وہ کہتی ہے کہ اسی طرح تیز ہوا چل رہی تھی، بارش بہت تیز تھی. تو ہمارے علاقے میں ایک کچھ مطلب ہوتے ہیں نا ہر علاقے میں، ہر سٹی میں یہ جو پیزا برگر بنانے والے ان کے رائڈرز ہوتے ہیں، وہ بیچتے ہیں ڈیلیوری کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آرڈر کیا، سب کزنوں نے مل کے، ہم سب نے مل کے، بہن بھائیوں نے، ہم سب جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. تو ہم سب نے بہت ساری چیزیں آرڈر کی، جس میں ہم نے ڈرنک، جو کولڈ ڈرنک ہوتی ہے پیپسی وغیرہ وہ، اور ٹکا، اور پیزا، 2 پیزا، 3-4 برگر، اس طرح ہم نے بہت ساری چیزیں آرڈر کی. یعنی کمپلیٹ پیکج تھی وہ. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آدھے گھنٹے میں آپ کی لوکیشن پہ پہنچ جائیں گے. اب یہ رات کا 1 بج رہا تھا. سب سے پہلے جب ہم ان کو کال کرنے والے تھے یا ای میل، جو بھی جس طریقے سے وہ لوگ پھر بیچتے ہیں، تو اس وقت 1 بج رہا تھا. اور جس جگہ پہ ہم آرڈر کرنے والے تھے تو میری کزن نے کہا کہ یہ 1:30 بجے کے بعد نہیں ہوتی، مطلب ان کی ڈیلیوری صرف 1 بجے تک ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں ہوتی. تو ہم نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ تو رات کو ہی یہ ساری ڈیلیوریز یہ لوگ کرتے ہیں کھانے پینے کی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. لیکن میرے دوسرے کزن نے بھی کہا کہ ہاں میں نے ایک مرتبہ ٹرائی کی تھی لیکن فون کسی نے نہیں اٹھایا. یعنی رات کے ٹائم یہاں 1:30 بجے کے بعد جو ہے ان لوگوں کی بند ہو جاتی ہے، نہیں کرتے یہ لوگ پھر کوئی چیز ڈیلیور. تو ہم نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں. تو جیسے ہی ہم نے کال کی تو دوستو وہ کہتی ہے کہ کال کی گھنٹی جب جا رہی تھی تو پہلے تو مجھے، چونکہ 2-3 ہمارے گھر میں 2-3 لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ 1:30 بجے کے بعد کوئی کال ریسیو نہیں کرتے، ڈیلیوری نہیں کرتے. تو پہلے تو میں بالکل مایوس تھی کہ کوئی نہیں اٹھائے گا. لیکن چوتھے کال پہ اٹھایا گیا فون، اور وہاں سے ہمیں جو آواز آئی وہ کچھ اس طرح تھی. ہیلو، فرمائیے. تو ہم نے سلام کیا، اور سلام کے بعد ان لوگوں نے ان سے ہم نے کہا کہ ہمیں کچھ اس طرح مطلب ایک پیکج چاہیے کھانے پینے کی اشیاء کی. وہ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور کہا کہ 1.5 گھنٹے میں آپ لوگوں کے گھر پہنچ جائے گا. لوکیشن سب کچھ ہم نے بھیج دیا اور بس. میں بہت خوش تھی. میں نے کہا میں لکی ہوں. دیکھو میں جب بھی کسی کو کال کرتی ہوں، جب بھی کوئی کام نہیں بنتا میرے ہی ہاتھ سے بنتا ہے. آپ لوگوں کی کال، یعنی 3-4 لوگوں کی کال رات کو ریسیو نہیں ہوئی تھی. اس رات کو نہیں بلکہ اس سے پہلے اگر ان لوگوں نے کچھ پارسل کرنا چاہا تو. جبکہ میں نے کال لگائی تو میں اتنی لکی ہوں کہ وہاں اب ڈیلیوری بھی ہو رہی ہے اور ہماری کال ریسیو بھی ہو چکی ہے سکسیسفلی. خیر ہم ابھی گانے بجانے سب کچھ کر دیں کیونکہ ویکینڈ تھی، سب لوگ گھر پہ تھے. تو کیا ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد ہمارے ڈور بیل بجتی ہے. ٹن ٹان. او مائی گاڈ، ہماری خوشی کی انتہا نہیں تھی. بھئی اتنی ساری چیزیں ہم نے جو ہے آرڈر کی تھی. ہم بھاگے جا رہے تھے اور جیسے ہی ہم نے گیٹ کھولا دور بائک کھڑی تھی. ارے بھائی تم نے مطلب بیل دی اور پھر واپس چلے گئے اپنے بائک پہ، اتنی جلدی بیٹھ بھی گئے. یعنی بائک اتنی دور تھی کہ اگر یہ بندہ بیل بجاتا اور پھر اپنے بائک کی طرف مڑ جاتا تو جب ہم دروازہ کھلتے تو یہ شاید پہنچ بھی نہ پاتا اپنے بائک پہ. پھر بھی وہ بائک پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کو سٹارٹ کی ہوئی تھی اور اس کو مطلب باقاعدہ ریس دے رہا تھا بائک کو. تو ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اس کی طرف بڑھنے لگے.
ہم نے سوچا چلو اس کو جلدی ہوگی یا اس کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا کہ وہ بالکل گیٹ پہ ہی کھڑا رہے. خیر ہم میں سے 2-3 لوگ گئے, ان سے جو چیزیں ڈیلیور کی تو انہوں نے کہا کہ اس نے ہمیں اتنی جلدی وہ چیزیں دی اور ہم نے پیمنٹ دی, اور پیمنٹ لیتے ہوئے وہ تھوڑا ہچکچا رہا تھا. پھر بڑی مشکل سے, چونکہ سردیوں کا موسم تھا, اس کے ہاتھ تو کوٹ سے نکل ہی نہیں رہے تھے, اور جب نکلے تو تھوڑا سا ایک انگلی نکالے اور ہم نے اس کے پیسے اس کے مطلب جیب کے اندر ہی اس کا ہاتھ تھا اور ہم نے اس کے ایک انگلی میں پیسے تھما دیے. ہم واپس مڑے اور جیسے ہی ہم باتیں کر رہے تھے کہ یار عجیب ہے یار, ان لوگوں کے بھی نخرے دیکھو, ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہا. تو ہم نے پیچھے دیکھا تو وہ غائب تھا, یعنی بس چلا گیا تھا. اس کے لیے یہی کہیں گے کہ بس چلا گیا تھا. آئی ڈونٹ نو, کیونکہ وہ پہلے سے موٹر سائیکل سٹارٹ کر چکا تھا. اب یہ پتہ نہیں کہ وہ غائب ہوا تھا یا وہ چلا گیا تھا, ہم بالکل نہیں سمجھے. لیکن ہم اپنے گھر کی طرف بڑھے, ہم نے ساری چیزیں رکھی, ہم نے پانی پینے کے لیے جو ہے گلاسیں اور کولڈ ڈرنک وغیرہ کے لیے سب کچھ رکھ دی, اور ہم جیسے ہی ڈبے کھولنے لگے تو وہ کہتی ہے کہ اس کے آگے جو میں کہنے والی ہوں شاید کوئی بھی یقین نہ کرے دوستو. وہ کہتی ہے کہ اس دن کے بعد ہم پر اتنی پابندیاں لگی, اور میں آج تک, اب میں UK میں ہوتی ہوں اپنی تعلیم کو مطلب آگے تک کنٹینیو رکھنے کے لیے, لیکن میں نے یہاں بھی کبھی کوئی چیز جو ہے آرڈر نہیں کی, بلکہ خود جا کے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے یا وہاں سے پارسل کر کے خود لے آ کے یہاں کھا لیتی ہوں. اور یہ صرف میرا حال نہیں, اس دن ہم جتنے لوگ گھر میں تھے 8-9 لوگ, ہم سب کا یہی حال تھا کہ ہم نے جیسے ہی ڈبے کھولے, ایک ڈبے میں عجیب سا گلا سڑا گوشت کچا پڑا تھا, اور اس کے اندر جیسے کتے کی جو جبڑا ہوتی ہے نا, جو دانت, یہ پڑے تھے. اور دوسرے ڈبے میں کچھ گند سا پڑا تھا. تیسرے ڈبے میں ہمارے فون کا نمبر پڑا تھا. تو بہت سارے ڈبوں میں عجیب چیزیں تھیں جو کھانے پینے کی قابل نہیں تھی, اور ہم لوگ اتنے ڈر گئے کہ ہم سب کی چیخیں نکلے, اور پورا گھر, جتنے ہمارے گھر کے مطلب ہم جوائنٹ فیملی میں تھے, میں پہلے بتا چکی ہوں, وہ سب جاگے اور ہمارا رو کہ یار آپ لوگ سوچیں اگر کسی کے ساتھ رات کو ایسا ہو جائے تو وہ کیا سوچے گی نا. ایک غصہ, ایک عجیب سی ندامت, ایک عجیب سی شرمندگی, ایک عجیب سا خوف, اور اتنا غصہ کہ یہ شخص ملے تو اس کو ہم اتنا مارے کہ یہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسا مذاق نہ کرے. میرے کزن نے غصے سے فون اٹھایا اور اس کو ملایا. اب فون کی گھنٹی جا رہی ہے. یہ ان کا آفس, یعنی اسی ریسٹورنٹ کے اندر یہ فون پڑا تھا جو PTCL تھا. اس پر فون جا رہا ہے لیکن فون کوئی بھی نہیں اٹھا رہا. یہ 10واں مرتبہ تھا جب فون کی گھنٹی جا رہی تھی. اچانک فون پھر کسی نے اٹھایا, اور وہاں بائک سٹارٹ ہونے کی آواز بھی تھی, جیسے ہم سمجھے کہ وہی بندہ ہے جو ابھی موٹر سائیکل سے اتر کے اندر گیا ہے, ابھی اس نے موٹر سائیکل اس کا سٹارٹ ہی کرا ہے اور وہ فون ریسیو کر رہا ہے. اور اس نے کہا کہ جب پتا ہے کہ 1.5 گھنٹے کے بعد یہاں کوئی ڈیلیوری نہیں ہوتی تو پھر کیسے آپ لکی ہو سکتی ہے کہ آپ نے فون کیا اور آپ کی فون ریسیو ہوئی, اور اس کے بعد ہنسنے کی آواز آئی, اور یہی پہ کہانی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کے بعد میں جتنی باتیں کروں گی آپ لوگ بور ہو جائیں گے, کیونکہ وہ سارے اندازے ہیں. وہ کہتی ہے یہ مذاق ہمارے ساتھ بس اتنا ہی ہوا, اور اس کے بعد گھر میں ساری رات ماتم سا ماحول تھا. اور پھر ہمارے ماں باپ, آنٹیوں, انکلوں نے ہمیں سمجھایا کہ اس بات کا ذکر کبھی باہر نہیں کرنا, یہ کسی جن کا کام ہے, کسی اور چیز, کسی another creature کا کام ہے. انسان ایسا تو نہیں کر سکتا, اور نہ وہ کچا گوشت کہیں سے لا سکتا ہے, اور اگر یہ کسی انسان کا بھی کام ہے تو وہ نہایت خطرناک ہے.
اور اس دن کے بعد ہم خاموش ہوئے اور یہاں پر کہانی ختم. دوستو یہ انڈیا کے علاقے، اور مجھے وہ نام بھی یاد نہیں ہے، اچھا پیارا سا نام ہے اس کا، پتہ نہیں، اڑسیا آئی ڈونٹ نو، میں بھول گئی ہوں، لیکن اب تو میں کہانی ختم کر چکی ہوں، لیکن پھر پوچھ کے جو ہے کسی ویڈیو کے اندر ڈال لوں گی. وہاں کا ہے. اور اسی طرح وہ لوگ کہتے کہ ہم اتنے ڈرے، اور اس دن کے بعد ہمارے گھر میں کوئی بھی ڈیلیوری کرنے نہ آتا ہے اور نہ ہم بلاتے ہیں. اوکے، تھینک یو دوستو. آج کی سٹوریز جو کہ ڈیلیوری رائڈر سے متعلق تھے، اگر آپ لوگوں کو پسند ہو تو پلیز میرے چینل پر اگر نئے ہو تو مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے. میرا جو ہے واچ ٹائم کا تھوڑا مسئلہ رہا ہے، تھوڑا سا واچ ٹائم جو کہ پورا نہیں ہو رہا. اور پورا کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ میرے چینل کا 1 سال پورا ہوا ہے اور یہ جو ہے پیچھے سے گھٹنا شروع ہوا ہے واچ ٹائم. تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری سٹوریز، میری ویڈیوز جس پر شوبز سے ریلیٹڈ ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، آپ لوگ خود بھی دیکھیں، تاکہ مجھے تھوڑا سا زیادہ واچ ٹائم ملے اور یہ تھوڑا سا جو رستہ باقی بچا ہے میرے اور مونیٹائزیشن کے بیچ میں، یہ ختم ہو جائے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.